میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو کچھ آج ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایک فیصلے کو لے کر الگ الگ طرح کے کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، الحمدللہ یہ جمہوریت ہے، ہر انسان کو اپنا اختیار ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے اور خصوصاً نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہم اپنے علماء کرام کا بڑا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ کوئی ایسی غلط بیانی مت کریے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس کی وجہ سے آج جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے راجستھان کے صدر ہے مجلس اتحاد المسلمین کے جمیل خان صاحب، یہ ان کی محبت ہے۔ جمیل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا، کل ایسا نہ ہو کہ آج جو فیصلہ لیا گیا ہے اور کل اگر اللہ نے دلوں کو پھیر دیا اور ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو کسی کو شرمندگی کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ہم جب آنکھ سے آنکھ ملائے تو کسی نے شرمندہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہی میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، اور ایک بات آپ لوگوں کو اتنے ہی مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 20 تاریخ کے دن صرف مجلس اور پتنگ کے اوپر ہی مہر لگے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج 16 نومبر 2024 بروز سنیچر ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے امتیاز جلیل صاحب کا یہ بیان سن لیا ہے۔ یہ علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کی باتوں سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دوستو کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے جائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بتاتے چلیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اورنگ آباد میں امتیاز جلیل کے سامنے سماج وادی پارٹی کے امیدوار کی جو حمایت کی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر مجلس کے چاہنے والوں نے ایک بڑا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ امتیاز جلیل صاحب نے بہت شاندار بیان دیا ہے، سننے کے لائق ہے، اور اس بیان کو خوب عام کیجئے گا، اس بات کو خوب پھیلائیے گا، انشاءاللہ اس کا ایک اچھا پیغام جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو لسٹ جاری کی ہے اور جن امیدواروں کی انہوں نے حمایت کی، ان کو ووٹ دینے کی بات کہی ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا یا مسلمانوں کو ایسا ہی کرنا ہوگا، ان کی وہ اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اور کوئی بھی اپنی ذاتی رائے پیش کر سکتا ہے۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، اتر پردیش میں ضمنی انتخابات کے درمیان اب بیان بازی کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تمام پارٹیاں ایک دوسرے پر زبانی حملے کر رہی ہے۔ اسی بیچ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے۔ دوستو، ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت بریانی کے تیز پتے جیسی ہو گئی ہے۔ سبھی پارٹیاں استعمال کر کے نکال کر پھینک دیتی ہے۔ بریانی آپ کے بنا نہیں بن سکتی۔ سماج وادی پارٹی سے آپ الگ ہو جاؤ، سماج وادی پارٹی 3 ٹکے کی پارٹی ہو جائے گی۔ سپا کو اتر پردیش اور دیش میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سماج وادی پارٹی نے آپ کو تیز پتہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ بات کہی ہے بی جے پی کے بڑے لیڈر اور اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ کیا یہ بات حقیقت ہے
کہ مسلمانوں کو بریانی کے تیز پتے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، میں تو کہوں گا کہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کر پا رہا ہے۔ سامنے والے کے ہاتھوں کو تو مضبوط کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے قائد کو مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ بھارت کے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔